اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ترجمہ: الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما انزلا، اس پر جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما انزلا، اور اس پر جو اتارا گیا، من قبلکا، آپ سے پہلے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، وقد امروا، اور یقیناً انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بھی، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، کہ تم آؤ، اِلَى مَا، اس کی طرف جو انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون، وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، عنکا، آپ سے، صدودا، کنارہ کشی کرنا، فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا، اِذَا أَصَابَتْهُمْ، جب ان کو پہنچے، مصیبت، کوئی مصیبت، بیما، اس سبب سے، قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤوکا، پھر وہ آئیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہوئے، باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ، ان اردنا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا احسانا، مگر بھلائی کا، و توفیقا، اور صلح کا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، پس آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم، اور ان سے فرمائیے، فی انفسہم، ان کی جانوں کے بارے میں، قولا بلیغا، پر اثر بات۔ یہ 4 آیات ہے اور ان میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ نئے رکوع سے اللہ رب العزت منافقین کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اس کتاب پر، گزشتہ کتابوں پر ایمان لائے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، فیصلے کی باری آتی ہے، تو ان کا رخ کسی اور طرف ہوتا ہے، پھر وہ قرآن و سنت سے اپنے فیصلے نہیں کرواتے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں بشر نامی ایک منافق تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل میں کفر تھا۔ اس کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اور جب آپس میں فیصلہ نہیں کر سکے تو یہودی نے کہا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہی کے پاس جاتے ہیں، اگرچہ میں تمہارے مذہب کا نہیں ہوں، لیکن تم کلمہ پڑھتے ہو، میں تمہارے نبی کے پاس جانے کو تیار ہوں کہ ان سے فیصلہ کروا لیں۔ اصل میں اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، منافق کے دل میں چور تھا، تو اس نے کہا نہیں، حضور کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جاتے۔ اب کلمہ پڑھتا ہے حضور کا، لیکن کہتا ہے فیصلہ حضور سے نہیں کرواتے۔ ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ تمہارے یہودیوں کے بڑے کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں،
یہ کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم تھا اور اپنے مدینہ کے اندر شہر میں معزز سمجھا جاتا تھا. تو یہودی کہنے لگا نہیں تمہارے نبی کے پاس جائیں گے. چاروں ناچار منافق مجبور ہوا, یہودی اس کو حضور کے پاس لے آیا, اپنا معاملہ دونوں نے سامنے رکھا, اور چونکہ یہودی حق پہ تھا اس لیے حضور نے ان کا معاملہ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کروا دیا اور کہا کہ یہ معاملہ یہودی کے حق میں ہے, یہ چیز یا جو بھی معاملہ تھا وہ اس کو ملے گا. اب باہر آ کر منافق کہنے لگا کہ مجھے حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. تو یہودی چونکہ سچا تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا, سارا معاملہ بیان کیا. حضرت عمر نے ساری بات سن کر منافق سے کہا کہ کیا حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا؟ اس نے کہا کر دیا تھا. تو تمہیں حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے, تم مطمئن نہیں ہو؟ کہنے لگا نہیں مجھے اطمینان نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ ادھر ہی ٹھہرو. اندر تشریف لے گئے, تلوار نکال کر باہر لائے اور اس منافق کا سر اڑا دیا اور فرمایا جو حضور کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو اور عمر کے پاس آ کر فیصلہ کروائے تو پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے. اب اس بات پر اس منافق کے خاندان والوں نے بڑا شور اور واویلا کیا کہ حضرت عمر نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے, ہم تو حضور کے فیصلے سے مطمئن تھے, صرف ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ اب آگے کوئی راضی نامے کی صورت نکالے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار دی کہ نہیں, اس منافق کے دل میں چور تھا, یہ حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا. تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں, کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں, قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا ہم قرآن و سنت کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں؟ اور کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شریعت اور شریعت کا نفاذ ہو تاکہ ہمارے فیصلے, ہمارے معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں حل ہوں؟ کیونکہ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ جب فیصلہ اپنی مرضی کا ہونے کی توقع ہو تو پھر تو کہتا ہے کہ قرآن سے فیصلہ کریں گے, اور جب اسے یہ خدشہ ہو کہ فیصلہ میری مرضی کا نہیں ہوگا تو وہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف نکلتا ہے. تو اسی بات کو یہاں بیان کیا, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا, اے نبی آپ ان کو نہیں دیکھتے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر بھی, گزشتہ کتابوں پر بھی, لیکن چاہتے کیا ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت, کہ ہمارے فیصلے طاغوت کی طرف جائیں اور ہم طاغوت سے اپنا فیصلہ کروائیں. یہ طاغوت کا لفظ پہلے بھی گزرا ہے, یہاں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم اور سردار ہے, اور ویسے یہ لفظ عام ہے. طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور تمام شیطانی طاقتوں کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, حالانکہ اسلام نے تو ان کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ شیطان کا, طاغوت کا انکار کریں, اس سے راہ فرار اختیار کریں, اسلام کے دامن میں آئیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جائے. شیطان کی ہر انسان کے بارے میں یہ چاہت ہے کہ میں اسے گمراہی کی ان راہوں پہ چلاؤں کہ واپس ہدایت کی طرف آنا مشکل ہو, جہنم کے ایسے رستے پر دور لے جاؤں کہ واپس جنت کی طرف آنا مشکل ہو. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے, اور رسول کی طرف آؤ یعنی قرآن کی طرف آؤ, حدیث کی طرف آؤ, ان سے اپنے فیصلے کرواؤ, تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے کہ یہ فوراً آپ سے کنارہ کش ہو جائیں گے کہ کہیں ہمیں قرآن و سنت کا فیصلہ ماننا نہ پڑ جائے, کیونکہ دل میں تو ایمان نہیں ہے, کلمے کے بول صرف ان کی زبان پر ہیں. اگر دل میں ایمان اور قرآن و سنت کی عظمت ہوتی تو وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو یا ان کی مرضی کا ہو, ان کی دلی چاہت یہ ہوتی کہ ہمارے فیصلے قرآن پاک سے ہوں. یہاں پہ اللہ نے 2 باتیں فرمائی, اللہ کی قرآن کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف آؤ. اس لیے کہ جیسے قرآن وہی ہے اسی طرح حدیث بھی وہی ہے. فتنے مختلف چل پڑے ہیں, انکار حدیث کا فتنہ آیا ہوا ہے کہ قرآن کو تو مانو حدیث کو نہ مانو, کہ حضور ایک انسان تھے, نعوذ باللہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فتویٰ اور مسلک اور مذہب ہے
کہ جیسے قرآن وحی ہے ایسے حدیث بھی وحی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں، حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ یعنی قرآن وہ وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، حدیث وہ وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمومی اور آسان انداز میں یوں سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی بات کو اللہ کے الفاظ میں نقل کریں تو یہ قرآن ہے، اور جب اللہ کے نبی اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کریں تو یہ حدیث ہے، ہیں دونوں اللہ کی باتیں ہیں۔ اور فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا ہے کہ جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ مصیبت آ جاتی ہے۔ مصیبت سے مراد یہی بشر نامی جو منافق حضرت عمر کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو پھر ان منافقین کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر اے نبی یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور راضی نامے کا تھا، ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے، آگے راضی نامہ آپ کروا دیں، صلح آپ کروا دیں۔ اے اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عمر نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ منافق اسی انجام کے قابل تھا۔ اور فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ ظاہر کی باتیں تو کچھ اور کرتے ہیں، لیکن اللہ تو دل کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ ان کے دل کے نفاق کو، ان کی مکاری کو، ان کے کفر کو جانتا ہے۔ اب حکمت عملی آپ کیا اختیار کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، یعنی اس وقت ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیں، ابھی ان کو کوئی سزا نہ دیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کریں، انہیں بار بار سمجھائیں، اور نصیحت میں انداز کیا ہو؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ ان کو ان کی جانوں کے بارے میں، ان کی ذاتوں کے بارے میں ایسی بات کریں جو اثر کرنے والی ہو۔ یہ کہا حضور کو جا رہا ہے، ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرو تو انداز ایسا اختیار کرو کہ دوسرے پر اثر ہو۔ بعض اوقات ہماری نصیحت کا اثر الٹا کیوں ہوتا ہے، رد عمل الٹا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹھیک انداز نہیں اپنایا ہوتا، نرمی کا انداز، شفقت کا انداز، حکمت کا انداز۔ نصیحت کرنے میں چاہے بیٹے کو کریں، چاہے مرید کو کریں، چاہے شاگرد کو کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ایسے الفاظ نہ بولے جائیں جس کو وہ اپنے حق میں طعنہ سمجھے، اپنے لیے عار اور شرم کا باعث سمجھے۔ پیار، محبت، حکمت، بصیرت کے ساتھ آپ ان منافقوں کو نصیحت کریں۔ منافقوں کی نصیحت کا کہا جا رہا ہے پیار محبت سے کریں، پر اثر بات کریں۔ تو جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ تو اور زیادہ نرمی ہے، ان کے ساتھ تو اور زیادہ حکمت اور محبت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حق بات جب حق انداز میں کہی جاتی ہے وہ ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر ہماری حق بات کا کسی پہ اثر نہیں ہو رہا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری حق بات کا انداز کیا ہے۔ 3 باتوں کا آدمی خیال رکھے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے۔ موقع شناسی، کہ یہ نصیحت کا موقع ہے بھی ہے یا نہیں۔ سارے لوگ بیٹھے ہوں اور ایک کو بندہ بے عزت کرنا شروع کر دے، اسے سمجھانا شروع کر دے، تو یہ غلط موقع ہے۔ دوسرا مزاج شناسی، میں جس کو نصیحت کر رہا ہوں اس کی طبیعت اور مزاج کیسا ہے، یہ کس قسم کا انداز اختیار کروں گا تو اس پہ اثر کرے گا۔ اور تیسرا وقت شناسی، مناسب وقت بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ پہلے ہی کسی کام میں مصروف ہے اور ہم اسے اپنی نصیحت کی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں، تو اس طرح اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ تعدیب اور تربیت کے کام پر مامور ہیں، چاہے دینی حوالے سے چاہے دنیاوی حوالے سے، چاہے وہ استاد ہیں، وہ پیر ہیں، وہ علاقے میں معزز ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کو نصیحت کریں تو پر اثر اور حکمت سے بھرپور انداز اختیار کریں، اور اس میں موقع شناسی، مزاج شناسی اور وقت شناسی کا بہت زیادہ خیال کریں۔ تو یہ مضمون ان آیات کے اندر بیان ہوئے۔ ترجمہ پڑھیے۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنو، کہ بے شک وہ ایمان لائے،
بما انزلا اس پر جو اتارا گیا الیکا آپ کی طرف وما انزلا اور اس پر جو اتارا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے یریدونا وہ چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں الی الطاغوت طاغوت کی طرف وقد امروا اور یقیناً انہیں حکم دیا گیا ان یکفروا بی کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے ان یضلہم کہ وہ انہیں گمراہ کر دے ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا کہ تم آؤ الی ما اس کی طرف جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ آپ دیکھیں گے منافقوں کو یصدون وہ کنارہ کشی کرتے ہیں عنکا آپ سے صدودا کنارہ کشی کرنا فکیفا پس کیا حال ہوگا اذا اصابتہم جب ان کو پہنچے مصیبت کوئی مصیبت بما اس سبب سے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم جاؤکا پھر وہ آئیں آپ کے پاس یحلفون قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ تعالی کی ان اردنا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا الا احسانا مگر بھلائی کا و توفیقا اور صلح کا اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یعلم اللہ کہ اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فاعرض عنہم پس آپ ان سے اعراض کریں وعظہم اور انہیں نصیحت کریں وقل لہم اور ان سے فرمائیں فی انفسہم ان کی جانوں کے بارے میں قولا بلیغا پر اثر بات آمین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی برکت سے ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان تمام حاضرین مجلس کے مستقبل کے نیک ارادوں کو پورا فرما، ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا، اس کے طفیل ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان آیات کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، وسیلہ نجات بنا برحمتک یا